اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بس ما نہیں کس نے لایا جی؟ نہیں کیسے اس کو لگایا؟ نہیں ما کے بعد جملے میں آگے کہیں پہ یا تو اسلوب ہو یا الا لگا ہوا ہو. الا ہے، الا لگا ہوا ہے اس آیت میں کہیں؟ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، اس سے آگے کیا ہے؟ الا. تو اس کا مطلب ہے ما کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. فما پس نہیں، کانا تھا یا تھی، دعویٰ. دعویٰ کس کو کہتے ہیں جی؟ ہیں؟ پکار. دعویٰ ہم ان کی پکار، دعویٰ ہم ان کی پکار. دعا کا مطلب بھی کیا ہے؟ پکارنا، التجا کرنا. دعا مانگتے ہیں تو کس کو؟ اللہ تعالیٰ سے. اصل میں اللہ کو ہم پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ کو. وما کان دعواہم، تو نہیں تھی ان کی پکار، اذ جب جاء آیا، ہم ان کو یا ان کے پاس آیا، بأسو نا، بأسو عذاب، نا ہمارا. فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا. جب بأسو، یہ کیا ہے جی؟ بأسو سین پہ پیش آ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. فاعل. آیا فعل. فعل کے ساتھ جو ضمیر جڑ کے آتی ہے مفعول. فعل، فاعل، مفعول. آیا ان کو یا ان کے پاس ہمارا عذاب، اس جب. تو ان کی پکار کیا تھی؟ فما کان دعواہم، تو نہیں تھی ان کی پکار، الا مگر یا سوائے، ان کے قالو
کالا واو الف، دو ٹکڑے ہو گئے اس کے. کالا اس نے کہا، اور واو الف کا مطلب ہے جمع. انہوں نے کہا. جب ہمارا عذاب ان کو پہنچا تو انہوں نے کیا کہا؟ انا. انا تھا اور اس کا اسم تھا نحنو. نحنو کا مطلب کیا ہے؟ ہم. انا کی وجہ سے اس پہ عمل ہوا تو وہ نا بن گیا. انا بے شک ہم. انا بے شک ہم. کننا. کانا کا آخر کانا پہلا ہے. کانا. کننا ہم تھے. کانا وہ تھا. کانا کی گردان جو ہے نا فعل کی طرح ہی ہے نا. کانا 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 کانو کانت کانتا کننا. جو چھٹا سیگا اس کا وہ کیا ہے؟ کننا. کننا کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام عورتیں یا وہ تمام مؤنث تھیں. اسی کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیا جائے تو 14واں سیگا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کننا الف کا اضافہ. جیسے ضربنا. ضربنا ان سب عورتوں نے مارا. اور اسی میں ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے ضربنا تو ہم نے مارا. ٹھیک ہے. 14واں سیگا یہ. کننا ہم تھے. انا بے شک ہم. کننا ہم ہی تھے. انا کننا بے شک ہم ہی تھے. دونوں دفعہ ہم آ گیا نا. دو دفعہ ہم آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہی تھے. انا کننا ہم ہی تھے. کیا تھے جی؟ ظالمین. اب اس میں ظالم اور دوسرا ٹکڑا اینا یا نون. یا نون کا مطلب کیا ہے؟ جمع. ظالمن ظلم کرنے والے. یہ کننا کی خبر جو ہے یہ ہمیشہ آ جاتی ہے ظالمون سے ظالمین نصب میں. فما کان دعواہم اور نہیں تھی ان کی کوئی پکار اذ جاءہم بأسنا جب ہمارا عذاب ان پہ آیا الا مگر ان کے قالو کہنے لگے انا کننا ظالمین کہ ہم ہی ظالم تھے. یعنی ان کی پکار کیا بن گئی؟ مطلب کیا جی اس چیز سے کہ جب پکڑ آ جاتی ہے تو انسان سچی باتیں شروع کر دیتا ہے. اس سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں. اب ایک یونیورسل بات آ رہی ہے جس کا فا پھر فا سے فا پس. فا کیا ہے؟ حرف عطف. عطف سے مراد کیا ہے کہ اب نہیں وہ بات اور ہے یہ بات اور ہے. فا پس لا. کتنے ٹکڑے ہو گئے جی اس کے؟ فَلَنَسْأَلَنَّ فَلَنَسْأَلَنَّ. ٹکڑے کتنے ہوئے تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ لفظ کیا ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ 1 2 3 4 5 ٹکڑے اس کے ہو گئے. فا پس. لام لام لازم کسی چیز کو مؤکد کرنے کے لیے یقینی بنانے کے لیے اور نون مشدد کسی چیز کو لازم بنانے کے لیے تاکید کرنے کے لیے پختگی کے لیے ہے جی.
یہ نون آ گیا ہے ہم کا فعل مضارع، اور سألہ اسألہ پوچھنا، سوال۔ عربی میں فعل مضارع کے اندر کسی بات میں سختی تاکید پیدا کرنے کا اس سے سخت اسلوب اور کوئی نہیں ہے۔ کس چیز کا؟ نسألہ، اصل میں سألہ یسألو، سألہ اس نے پوچھا، یسألو وہ پوچھتا ہے، اسی سے نسألو ہم پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے، کیونکہ آخرت کی بات ہے۔ نسألو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے نسألو کہ ہم پوچھیں گے جی۔ اچھا، ایک سختی پیدا کرنے کی صورت کیا تھی؟ لا نسألو ہم یقیناً پوچھیں گے، لازماً پوچھیں گے۔ اب اس میں ایک سختی اور پیدا کر دی گئی نون مشدد کی آخر میں، اب اس کا مطلب بھی لازماً اور اس کا مطلب بھی لازماً، یقیناً، یقیناً، یعنی ہم لنسألن جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں تھا نسألن تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ نون کے ساتھ واو الف تو آ نہیں سکتا، یا کے ساتھ آتا ہے یا تا کے ساتھ آتا ہے، تو پیش کا مطلب ہوتا ہے جمع، زبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واو نون اس میں استعمال نہیں ہوا۔ لنسألن ہم لازماً پوچھیں گے۔ یہ لام لازم مزالقہ اور نون مشدد لا کے کسی بات میں سب سے زیادہ سختی اور یقینی کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ پس ہم لازماً یقیناً پوچھیں گے۔ مثلاً کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنے کے بارے میں اس حد تک سختی کی ہے، اتنی شدت کے ساتھ تاکید کی ہے کہ آپ مان جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لازمی پوچھنا ہے۔ کیا پوچھیں گے جی؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ ان لوگوں سے جو، اللہ تعالیٰ کیسے پتہ کریں گے؟ سوال پوچھیں گے، الذین ان لوگوں سے ارسلہ کون سا صیغہ جی؟ مجہول کا صیغہ یہ، ارسلہ اس نے بھیجا، باب افعال ارسلہ یرسلو، ارسلہ اس نے بھیجا، یرسلو وہ بھیجتا، ارسالن بھیجنا۔ رسالہ کس کو کہتے ہیں؟ میسج کو، پیغام کو رسالت۔ ارسلہ بھیجا گیا، جو بھیجا گیا۔ الذین ارسلہ وہ لوگ جو جن کی طرف بھیجے گئے، الیہم الہ کا مطلب کی طرف، ہم ان کی طرف، الیہم جب یہ مل کے آتا ہے تو پھر بڑی زبر ہو جاتی ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ پس لازماً یقیناً ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گئے۔ کون بھیجے گئے جی؟ رسول، جن کی طرف اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ ان سے لازمی پوچھے گا کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول کا پیغام آیا تو تم نے کیا کیا؟ ہماری طرف اللہ نے کسی نبی کو بھیجا جی؟ ہیں جی؟
نہیں، آپ کے پاس کسی نبی کا پیغام آیا ہے؟ یہ نبی کا پیغام ہے جی، محفوظ اللہ تعالیٰ نے اسی نے کیا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس لازماً ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گئے رسول۔ فَلَنَسْأَلَنَّ، پس ہم لازماً پوچھیں گے الذین، ان لوگوں سے الیہم جن کی طرف ارسلا، رسولوں کو بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری بات کیا آ رہی ہے؟ اور پھر آ گیا، اب یہاں پہ فا تھا حرف عطف اور یہاں پہ واو حرف عطف آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پہلے آیا تھا فَلَنَسْأَلَنَّ، اب کیا آ گیا ہے؟ وَلَنَسْأَلَنَّ، اور ہم لازماً یقیناً پوچھیں گے، کس سے جی؟ المرسلین۔ الف لام مرسل، اور یا اینا، یا نون، اینا کا مطلب جمع، الف لام خاص کرنے کے لیے۔ مرسل، یہ ارسل ہے نا، ارسل مادہ یہ بھی وہی ہے، ارسلہ یرسلو، یرسلو وہ بھیجتا ہے۔ جتنے بھی ہیں نا جی مزید فی کے ابواب ہیں، ان میں فاعل بنانے کا طریقہ کیا ہے اور مفعول بنانے کا، جو اس کا مضارع کا صیغہ ہے، ارسلہ ماضی کا صیغہ ہے، اس نے بھیجا، ماضی معروف کا، ارسلہ اس نے بھیجا، پتہ ہے کہ اس نے بھیجا ہے۔ ارسلہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے کہ وہ بھیجا گیا، بھیجنے والے کا نہیں پتہ۔ یرسلو وہ بھیجتا ہے۔ اب اسی سے اس کا فاعل بنتا ہے، علامت مضارع یا اڑ گئی، اس کی جگہ آ گیا میم، اور میم پہ لگی پیش، مرسل، اور آخری لام کو دو پیشیں دے دیں، مرسلن بھیجنے والا، اور اسی سین پہ عین کلمے پہ زبر لگا دی تو بن گیا مرسلن بھیجا ہوا، یعنی جس کو بھیجا گیا ہے، مرسلن جو بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مرسلن یا نون جو بھیجے گئے ہیں، کون بھیجے گئے ہیں جی؟ رسول جو بھیجے گئے، رسول انبیاء علیہم السلام۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللہ امتوں سے بھی سوال کرے گا کہ تمہارے پاس میرے نبی آئے تھے اور تم نے کیا جواب دیا، یا میرا پیغام آیا تو تم نے کیا کیا۔ اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جن کی طرف اللہ نے، ان کی طرف اللہ نے جن کو بھیجا تھا رسولوں کو، اللہ ان سے بھی سوال کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جیسے پہلے بھی حدیث کے اندر آتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا، ہاں جی، تو قوم کہے گی جی ہمارے پاس تو بندہ ہی نہیں آیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کس سے پوچھے گا؟ حضرت نوح سے پتہ کرے گا، ہاں جی آپ کے پاس کوئی گواہی ہے؟ کون گواہی دے گا؟ یہ امت گواہی دے گی قرآن سے، کہ اللہ تیرے کلام میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی ہے؟ 950 سال تبلیغ کی ہے۔ اسی طرح اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کرنے سے پہلے کس سے پتہ کرے گا؟ ہم سے۔ آفتاب صاحب نے کیا کہا تھا جی؟ ابھی رسول آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ڈائریکٹ تو کوئی رسول نہیں آیا براہ راست۔ تو چلو انہوں نے ڈائریکٹ کی بات کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کئی بندے کہہ دیں جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی رسول کا ہی نہیں پتہ۔ تو پھر اللہ کس سے پتہ کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ ہاں جی، میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ لوگوں نے کہا جی پہنچا دیا۔ تو گواہی لی ہے لوگوں سے، اپنے پہنچانے کی گواہی لی ہے کہ کل یہ مکر ہی نہ جائیں کہیں۔ ہاں جی،
تو اس سے ایک بات یاد رکھیں کہ اتنی شدت اور تاکید پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ ہم سے یہ ضرور پتہ کرے گا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا میرے دین کے ساتھ کیا کیا، یہ ضرور پوچھے گا۔ ارسل الیہ، رسالت کے حوالے سے۔ ایمان کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ ایمان کی بنیادی طور پہ 3 حصے ہیں، 3۔ ایمان باللہ، بالرسالہ اور بالآخرہ۔ باللہ تو اللہ کا مسئلہ ہے جی، آخرت کا تو ہمیں ہر عمل کا بدلہ کہاں پہ ملنا ہے؟ آخرت میں۔ اگر ہم اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں چاہیں گے تو ختم۔ اب یہ آ گیا تیسرا، ایمان بالرسالہ، ارسل الیہم۔ تو اللہ ہم سے ضرور پتہ کریں گے کہ ہم نے جو اپنے رسول بھیجے تھے انہوں نے ایک تمہیں طریقہ دیا تھا، ایک زندگی گزارنے کے نقشے پیش کیے تھے، تو آیا تم نے اس طریقے پہ زندگی گزاری ہے؟ آج ہم سب سے ہلکی بات کیا سمجھ رہے ہیں آج کی امت؟ سنت کو ہم نے، سنت کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہماری نظروں میں۔ یعنی اب لوگوں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ کتنا آسان سمجھ لیا ہم نے دین کو کہ بس اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کا دین ہم نے بنایا ہوا ہے، اپنی مرضی کی نماز، اپنی مرضی کا روزہ، اپنی مرضی کے صدقے، اپنی مرضی کے سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا، کام کرنا نہ کرنا، کہاں پہ کیا لگانا ہے کیا نہیں، بھول ہی ختم، اپنی مرضی۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر اپنی تم نے مرضی کرنی تھی تو ہم نے تمہاری طرف رسول کیوں بھیجے ہیں؟ رسولوں سے تو یہ پتہ کیا جائے گا کہ بھئی آپ نے پہنچا دیا میرا پیغام کہ نہیں پہنچایا۔ ان پہ تو یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری تھی کہ ابو جہل کلمہ پڑھے ہی پڑھے؟ حضور کا تو مشن کیا تھا؟ ابو جہل تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ آگے اس کی مرضی ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے۔ اس سے یہ پوچھا جائے گا ابو جہل سے، بھائی تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے کہ نہیں؟ اب جواب دو۔ اچھا، اب جس نے کلمہ، ہم نے مثلاً ہم پیدا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو گئے، تو ہم سے یہ تو نہیں پتہ کیا جائے گا، پہلے تو پوچھا جائے گا کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کی سنت کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم کہیں سنت کیا ہونی ہے؟ کیا ہے سنت؟ سنت کس چیز کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ تو سنت کو ہم نے چھوڑا نہیں بھی، اگر ہے تو انتہائی ہلکا کر دیا ہے۔ سنت کے مقابلے میں اپنی مرضی لے آئیں جی، ہماری مرضی، ہم نے اللہ کو راضی کے بعد دی نہیں ہے جی۔ نماز بھی پڑھنی، اب ایسی امت بھی، ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ باجی اللہ یہ نیکیاں آپ کر رہے ہیں، سچ بولیں، باقی یہ ساری چیزیں، نمازیں شادیں یہ تو چلتی ہی رہتی ہیں، نماز کو اتنی خاص اہمیت نہیں، فلاں چیز کی کوئی اس نے کوئی نہیں ختم۔ مراد کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو اہمیت دی، ہم کہتے ہیں چلو اس کو ایکسپٹ رکھو، اصل چیز یہ ہے، اپنی مرضی چلائی ہوئی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں جی، ٹائم بھی پورا ہو گیا کہ سنت جو ہے نا اس کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھا جائے گا، اللہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، آخرت کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں، لیکن سنت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، بھائی تمہارے نزدیک سنت کی اہمیت کیا تھی، کو تھی بھی کہ نہیں؟ تو یہ سوال ہوگا، ٹھیک ہے جی، اب پڑھ لیتے ہیں۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین فلنسألن الذین ارسل الیہم
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔